بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ کتاب الاستسقاء چل رہی تھی اور جو ہم نے لاسٹ حدیث ذکر کی 1039 نمبر، وہ کتاب الاستسقاء کی آخری حدیث پاک تھی۔ اور آج سے جو نیا باب شروع ہو رہا ہے، یہ کتاب نئی شروع ہو رہی ہے، وہ ہے کتاب الکسوف۔ تو کسوف کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، سورج گرہن اور چاند گرہن، دونوں کی یہ حدیثیں یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو ویسے تو کسوف کا معنی ہوتا ہے سورج کو گرہن لگنا، اور خسوف خے سے ہوتا ہے چاند کو گرہن لگ جانا، لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے کے لیے مجازن استعمال ہوتے رہتے ہیں، لفظ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، سورج گرہن لگنے کی نماز کا باب۔ اس میں حدیث نمبر 1040 لے کر آئے ہیں۔ حضرت حسن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، پس سورج کو گہن لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے اٹھے، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے، پھر آپ نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی حتیٰ کہ سورج منکشف ہو گیا، یعنی ظاہر ہو گیا، وہ زائل ہو گئی تمام جو اس کا اوپر غبار وغیرہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، پس جب تم دونوں کو یا گہنا ہوا دیکھو یا ایک کو دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو حتیٰ کہ تم پر جو گہن ہے وہ منکشف ہو جائے۔ تو یہ معلوم ہوا، ایک بات تو سرکار نے بیان فرمائی کہ یہ بے سروپا باتیں کرنا کہ جی یہ فلاں وجہ سے ہوا یا فلاں وجہ سے ہوا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی 2 عظیم نشانیاں ہیں کہ سورج کو گرہن لگتا ہے اور اس طرح چاند کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ تو اور یہ اس وجہ سے تھا، یہ اگلی حدیث وضاحت کر دے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو سورج کو گرہن لگا، تو اس کو گہن بھی کہتے ہیں، گرہن دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ سورج یا چاند کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، تو لہٰذا جب ایسا ہو جائے تو تم 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ اس کا ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پڑھ لو۔ حدیث نمبر ہے 1041۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ تو اس لیے سورج گرہن چاند گرہن کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت کریمہ ہے، پڑھنی چاہیے۔ 1042 نمبر حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی پیدا ہوا اور سورج کو گرہن لگ گیا، آپ کے بڑا منحوس پیدا ہوا اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا کوئی فوت ہو گیا تو ہم کہیں جی اس کا بڑا غم اور صدمہ ہے اس وجہ سے جو ہے یہ سورج کو یا چاند کو گرہن لگا ہے۔ فرق پایا کہ نہیں، نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، بس جب تم ان دونوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ 1043 نمبر حدیث پاک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ یہاں صاحبزادے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، ویسے کہ فرمایا کہ جس دن ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو یہ ترجمے میں ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ذہن نہ چلا جائے۔ تو حضرت ابراہیم جو سرکار کے صاحبزادے تھے ان کا وصال ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا ہے،
تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، بس جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم رابطے ملاتے ہیں نا اپنی عقل کے ذریعے، بارش نہیں ہو رہی اس کی نحوست ہے، بچے نہیں ہو رہے یہ بہو کی نحوست ہے، لڑکیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ بہو کی نحوست ہے، گھر میں ایک دم بے برکتی سے نظر آئی اس کے منحوس قدم آئے ہیں تو ایسا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس طریقے سے جو کنیکشن ملانا ہے یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات ہم کفر تک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح جاگے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ رات میں بارش ہوئی تھی اور حدیبیہ کے مقام پہ تھے سرکار، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میرے بہت سے بندوں نے آج ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور بہت سو نے کفر کی حالت میں کی ہے۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں کی ہے وہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا، اور کافر وہ ہوئے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا اور یوں کہا کہ اس فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے نے بارش برسا دی، تو اس نے کفر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اب یہ کنیکشن ملانا ہے نا اپنی عقل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے یا جہالت کے ذریعے، تو بعض اوقات ہی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور یا پھر کسی کی دل آزاریوں کے مرتکب ہو کر ہم انتہائی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کام بگڑ رہا ہے تو ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں یار تم بڑے منحوس آدمی ہو، جب مجھے نظر آتے ہو نا کام بگڑ جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کہنے والا خود کیوں نہیں کہتا کہ میں بڑا منحوس ہوں کہ میری نحوست کی وجہ سے کام بگڑ رہا ہے؟ نہیں، یہ بابرکت ہے، منحوس ہوا ہے۔ اچھا چلو اس کے منحوس ہونے پہ دلیل دو اور ثابت کرو کہ تمہارے جو کام بگڑ رہے ہیں وہ تمہاری نحوست کی وجہ سے نہیں بگڑ رہے، ثابت کر کے بتاؤ۔ اب اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ انسان ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے کہے کہ نہیں بس میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اب اگر یہ حق آپ کو دے دیا جائے تو کیا اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ نہیں کہ وہ جواب میں کہے کہ میری نہیں، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے؟ تو اگر آپ کس طرح بے سروپا بات اور بے سروپا کنیکشن کو مان لیا جائے تو پھر دوسرے سے اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی مانیں، آپ اس کی بات بھی تسلیم کرنی چاہیے۔ تو یہ غلط رویہ، غلط طریقہ کار ہے۔ ایسی باتیں کہنا کہ جب کوئی ہم سے مطلب زیادہ علم والا یا دبنگ قسم کا آدمی جب آپ سے کچھ کویسچنس کرے گا تو پھر آپ جواب نہ دے پائیں اور آئیں بائیں شائیں ماریں اور عزت بچانا مشکل ہو جائے۔ اسی لیے قول فیصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ ہم اگر آپس میں اس طریقے سے باتیں بنا کر اور ان کو معیار بنا کر اور اس پر لوگوں کو پرکھنا شروع کریں گے تو یاد رکھیں گے پھر یہ آگ خود ہماری طرف بھی آئے گی۔ اس لیے نہ آپ کی نہ ہماری، اصل ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کی تعلیم، ان کی خبر۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اگر گھر میں مثلا بے برکتی ہے، قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے بے برکتی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بے برکتی کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا۔ آپ کے گھر میں اگر بالفرض نمازیں کوئی پڑھ نہیں رہا، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی نہیں ہے، سالہ سال گزر گئے قرآن گھر میں کھول کے کوئی نہیں پڑھ رہا، اچھا گالیاں بک رہے ہیں اور فحش مناظر دیکھے جا رہے ہیں اور غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ تو قدم قدم پہ زبان پر ہے، لوگوں کے لیے دلوں میں بغض ہیں، کینے ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، غرور ہے، تکبر ہے۔ اب آپ بتائیں یہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ ان کی وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہے۔ بہو گھر میں آئی ہے تو بے برکتی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں ہے، اپنی بے سروپا بنائی ہوئی باتوں پر یقین۔ تو یہی ہمارے سرکار اس کے نفی فرما رہے ہیں کہ اگر بعضوں نے جیسے کنیکشن ملانے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے ہیں اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، سرکار نے فوراً نفی فرمائی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب ہمارے سرکار نے تو نفی فرما دی، آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے تو کیسے ہوگا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہمیں علم دین سیکھنا ہوگا، ہمیں علماء سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ بہت سی چیزیں قرآن و حدیث میں ہوتی ہیں، ہمیں کہیں ہم نے سنی ہوتی ہیں لیکن مبہم سی ہوتی ہیں، کنیکشن ملے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، لیکن اس کی تصدیق علماء سے کروائی جائے نا۔ اور اسی طرح اگر ہم نے سنا ہی نہیں ہے کچھ اور ہمارا ذہن کہہ رہا ہے یا نفس ہمیں کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے یار فلاں چیز کا کنیکشن اس کے ساتھ ملا دو، یعنی گھر میں بے برکتی آئی تو بہو کے ساتھ اس کے کنیکشن ملا دو، یہ ہمیں مشورہ ملا، تو اس کے بارے میں کم از کم علماء سے مشورہ تو کر لیں کہ بھئی ہم یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو مبہم باتوں پر یقین کے ساتھ عمل کرنا
اور اسی طریقے سے بے سروپا باتوں پر علماء کے تصدیق کے بغیر یقین کر کے اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہی لوگ کریں گے کہ جن کا آخرت پہ ایمان کمزور ہے، جن کا آخرت پہ ایمان قوی ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، عذابات قبر پر ان کو یقین ہے، اسی طریقے سے میدان محشر کی ذلت رسوائی حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جہنم پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یقین ان کو روکے گا کہ اگر ہم یہ غلط کر دیں گے تو بری موت بھی آ سکتی ہے، عذابات قبر ہو سکتے ہیں، میدان محشر میں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اور سختی سے حساب ہوگا، پل صراط سے کٹ کے جہنم میں نہ گر جائیں، پھر جہنم میں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ان جملوں اور ان بے سروپا باتوں کی وجہ سے ہزارہ برس ہمیں جہنم میں جلایا جائے۔ تو یہ خوف ہمیں روکے گا، اور اسی سے پھر انسان کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور بالکل ہم شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنی گفتگو کو اور اپنی سوچ اور فکر کو ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اسی سے پھر نجات ملتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں سے کہ جو بیٹھی ہوئی آپس میں بس اسی طرح کنیکشن ملا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ان نوجوانوں سے جو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر مطلب کنیکشنز ملا رہے ہیں، اسی طریقے سے اور بہت ساری شخصیات ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے ورنہ آپ کو پچھتاوا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس سے منع فرمایا، آگے جا کر آپ کے لیے بہت شدید نقصان کا احتمال ہے۔ باب الصدقۃ فی الکسوف اگلا باب ہے، سورج گرہن کے دن صدقہ کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1044۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، تو آپ نے بہت لمبا قیام فرمایا، پھر رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے قیام کیا، یعنی رکوع سے کھڑے ہوئے تو بہت لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے قیام کیا تو لمبا قیام کیا، اور یہ قیام پہلے قیام سے لیکن کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا تو لمبا رکوع کیا، اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، پس لمبا سجدہ کیا۔ اب دیکھیں 2 رکوع کا ذکر ہے اس کے اندر کہ 2 رکوع ہیں، تو یہ ہم نے پہلے آپ کو شاید وضاحت کی تھی کہ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم پھر جب اس طرح تعارض پیدا ہوتا ہے احادیث کے اندر تو ان احادیث کو لیتے ہیں کہ جو اکثر سرکار کے عمل کے موافق ہوتی ہیں، اور اس قسم کی روایات کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سرکار نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ نے بہت لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے قیام کیا تو لمبا قیام کیا، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا، دوبارہ رکوع کر لیا، 2 رکوع ہو گئے، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر آپ نے دوسری رکعت پہلی رکعت کی مثل پڑھی، 2 رکوع کا ذکر ہوا اس میں۔ پھر آپ مڑے اور سورج منکشف ہو چکا تھا، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خطبہ دیا جس میں آپ نے لوگوں کی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، پس جب تم سورج کو گرہن لگتے دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور تکبیر پڑھو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے جب اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے، اور اے امت محمد اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لیتے جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ تو ایک بات تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں رکعتوں میں 2 رکوع کا ذکر فرمایا، تو یہ اور بعض احادیث میں صرف 1 رکوع کا ذکر ہے۔ تعارض کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 دلیلوں کا باہم اس طرح ٹکرا جانا، اس طرح آمنے سامنے ہونا کہ ہر ایک دوسرے کے مخالف ہو، اگر ایک کی بات مانے تو دوسرے کا انکار کرنا لازم آئے، اور دوسرے والی کو مانے تو پہلی کی بعض چیزوں کا انکار کرنا لازم آئے، اس کو تعارض کہتے ہیں۔ اور نبی کے کلام میں تعارض ہو نہیں سکتا حقیقتاً، نہ قرآن میں ہو سکتا ہے نہ حدیث میں، حقیقی تعارض نہیں ہو سکتا،
کیونکہ نبی بھول سے پاک ہوتا ہے، جب شرعی احکام کا بیان کرے تو سہو اور نسیان سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس سے کچھ بات بیان کر رہا ہے تو چلو ایک وقت میں ایک بات بیان کی، پھر بھول گئے کہ میں نے کیا کہا تھا، دوسرے وقت میں بدل دی۔ نبی تو جو بیان کرتا ہے وہ وحی الہی ہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر فرشتے کے واسطے سے ہو اور اس میں مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہو، اور اس مفہوم کو کن الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا ہے اس کی پابندی بھی اللہ کی طرف سے کر دی گئی ہو تو وہ قرآن بنتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم نبی کو الہام فرمایا ہو یا فرشتے کے ذریعے ہی کوئی پیغام بھجوایا، لیکن اس میں لفظوں کی قید نہ رکھی کہ کن الفاظ کے ذریعے ان کو بیان کرنا ہے، مفہوم پہنچا دیا، جس بھی لفظ سے آپ ذکر کر دیں اور سرکار نے اس کو بیان فرمایا، یہ حدیث ہے۔ اسی لیے حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں اور قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے۔ جلی مینز واضح اور خفی مینز پوشیدہ، تو اس لیے ان کو وحی لیکن دونوں کو کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات بیان فرما رہے ہیں تو دوسری دفعہ بھی وہی بات بیان کریں گے، تیسری دفعہ بھی وہی بات بیان کریں گے، تو باہم یہ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض اوقات بظاہر ظاہری اعتبار سے ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو اس میں پھر علماء یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دو آیات میں باہم ٹکراؤ ہے تو وہ حدیث کی طرف آ جاتے ہیں، تاکہ اس مضمون کو لینے کے لیے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو قیاس کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تعارض نہ اٹھ رہا ہو یہ اس صورت میں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایسا مفہوم لے لیتے ہیں کہ اس پر بھی عمل ہو جائے اس پر بھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں موافقت پیدا کرنا۔ لیکن یہ سب علماء کے کام ہیں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں موافقت ہو رہی ہے تو اس پہ بھی عمل کرو، اس پہ بھی عمل کرو۔ بالکل موافقت نہیں ہو رہی اور قرآن کی آیات ٹکرا رہی ہیں تو پھر ہم دونوں کو چھوڑ کر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ چھوڑنے سے مراد اس مفہوم کو کہ ان میں سے کس کا مفہوم اختیار کرنا ہے، ہم حدیث کی طرف آ جاتے ہیں، پھر قیاس کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر تعارض اٹھ ہی نہ رہا ہو تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے اب بعض صورتیں ایسی ہیں، جیسے اب یہ ایک آیت ہے کہ اس میں 2 رکوع کا ذکر ہے، باقی جو روایات ان میں 1 رکوع کا تذکرہ ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عام طور پہ سرکار کا معمول کیا تھا۔ عام طور پہ یہی معمول ہے کہ جب بھی سرکار نماز پڑھتے ہیں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو ہم ان روایات کو پھر فوقیت دے دیں گے۔ لیکن یہ فوقیت دینا، یہ تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، بظاہر تعارض ہے یا نہیں اس کو دیکھنا، یہ عام لوگوں کا بالکل کام نہیں، تو اس لیے یہ علماء کا کام ہے، اس میں بالکل دست درازی نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر سورج منکشف ہو گیا تو خطبہ دیا، اور پہلی بات تو وہی بیان فرمائی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی دکھاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب ایسا تم دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر پڑھو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اس پہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔